علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم صدر پروگرام استاد محترم جناب مولانا فضل مبارک پوری صاحب، ناظرین پروگرام اور اساتذہ کرام و طلباء عزیز، میرے محاضرے کا موضوع ہے شیعیت کے بنیادی عقائد و نظریات۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا کی حالت بڑی ہی ناگزیر تھی، ہر طرف ظلم و جہل چھایا ہوا تھا، ضلالت و جہالت کی گھٹا پھوٹ تاریکیوں میں انسانیت مبتلا تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پوری دنیا اسلامی تعلیمات سے منور ہو گئی۔ جب اسلام کی تعلیمات دنیا میں عام ہوتی گئی، جس قدر لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اغیار کے دلوں میں بغض و خدورت، عناد و دشمنی پیدا ہوتی گئی۔ ادھر کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی بھر مسلمانوں کو تنگ کیا، اور ہجرت کے بعد مدینہ کے ارد گرد کے کفار نے، یہودیوں نے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اسلام کا ناپختہ بند کرنے کی کوشش کی، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسلام کو مٹا نہیں سکے، بلکہ جتنا ہی مٹانے کی کوشش کرتے اسلام اتنا ہی پھلتا پھولتا گیا۔ غزوہ بدر سے لے کر کے اور قیصر روم کی فتح تک مسلمان فتوحات پر فتوحات کرتے جا رہے ہیں۔ فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، عرب سے نکل کر کے روم تک، فارس تک مسلمان پہنچ گئے۔ ایسے وقت میں اغیار کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دو بدو ان کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ ان کی جمعیت بیٹھی، باقاعدہ پلاننگ کی گئی، میٹنگ ہوئی، تاکہ ہم اسلام کا مقابلہ اب سامنے سے نہیں کر سکتے ہیں، اب باطنی طریقے سے فکر میں، مسلمانوں کی فکر میں کجی پیدا کرنی ہوگی، مسلمانوں کو باطنی طریقے سے اسلام کی تعلیمات سے روکنا ہوگا، ورنہ یہ فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ انہوں نے ایک شخص کو عبداللہ بن سبا جس کا نام تھا، اس نے پیدا کیا، وہ یہودی شخص تھا، یہودیوں کا عالم تھا، یہودی تعلیمات کا جاننے والا تھا۔ اس نے آ کر کے وصایت علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ موقع نہیں مل سکا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے دور خلافت میں کوششیں تو ان کی شروع ہی سے جاری رہی، لیکن خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
के पर पुर्जे निकले। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके सिलसिले में तरह तरह की बातें की गई, उन पर इल्जामात लगाए गए, उन पर इत्तिहामात लगाए गए, उन पर अक़रबा परवरी का इल्जाम लगाया गया और हुब्बे अहले बैत का नारा बुलंद किया। अब्दुल्लाह बिन सबा ने हुब्बे अहले बैत का नारा बुलंद किया और यह ऐसा नारा था कि जिससे लोग मुतासिर हो सकते थे, जिसकी वजह से लोग उसके करीब आ सकते थे। लेकिन यहां से दुकारा गया, मदीना से भगाया गया और जाकर के इराक में उसने पनाह ली। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ लोगों को उकसाया, लेकिन जब यहाँ भी उसकी दाल बहुत ज्यादा नहीं गली तो कुछ लोगों ने उसको बताया कि तुम मिस्र चले जाओ, मिस्र में कुछ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफिन हैं, वो तुम्हारी हमनवाई जरूर करेंगे। ये मिस्र पहुंचा और मिस्र पहुंच करके इसने हुब्बे अहले बैत का नारा बुलंद किया और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि वैसे तो अबू बकर और उमर दोनों कासिब थे, इसलिए कि एक हर नबी का एक वसी होता है। और जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी थे, ऐसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और लोगों ने इनको कसम कर दिया, इनकी हुकूमत छीन ली, इन्हें खलीफा नामजद नहीं किया, बल्कि अबू बकर को खलीफा बना दिया, उमर को खलीफा बना दिया और फिर इनके बाद भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना दिया, जबकि हक था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब उसके बाद जब बहुत सारे लोग पैदा हो गए, लोग एक जत्था तैयार हो गया, लश्कर तैयार हो गया, उसके हमनवा होता, तो मदीना में आकर के इन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा किया और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरमियान शहादत का वाक़या पेश आ गया। और इस सानहे के बाद, इस वाक़े के बाद बहुत सारे फितने खड़े हो गए, बहुत सारे फितने रुनमा हुए। कहीं खवारिज पैदा हो रहे हैं, कहीं मुतज़िला पैदा हो रहे हैं, कहीं बदअक़ीदा और गुमराह फितने पैदा हो रहे हैं। उन्हीं बदअक़ीदा लोगों में से एक बदअक़ीदा जमात शियों की जमात है, यही वजूद पसीर हुई। तो शीइयत के बुनियादी अक़ाइद और नज़रियात से पहले हम ये जान लें कि शीइयत किसे कहते हैं या शिया किसे कहा जाता है। शिया का लुग़वी माना है कि इसका एक पहला माना है कि फिरका और जमात को कहते हैं, फिरका जमात और गिरोह के माना भी आता है। और इसका दूसरा माना है अतबा और अंसार के, मददगार के। और तीसरा माना है कि हर वो किस्म जो कि किसी एक मामले पर मुत्तफिक हो जाए उसे शिया कहते हैं। इसी तरह से इसका इस्तिलाही मफ़हूम यह है कि बाज़ लोग कहते हैं कि लफ्ज़ शिया उन लोगों पर बोला जाता है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत से मोहब्बत और उनके वाली होने का दावा करते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि जो हज़रत उस्मान जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे वो भी शिया है और उनको शियाने अली कहा जाता था, और जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुआफ़क़त करने वाले थे, उनके साथी थे, उनको शियाने अली कहा जाता था। और जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे उनको शियाने अमीर मुआविया कहा जाता था। तो ये शियों की जमात जिसके बारे में हाफिज़ नजर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि शिया और तशय्युअ की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि तशय्युअ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरतरी का एतक़ाद हज़रत उस्मान पर, नीज़ इस बात के एतक़ाद करने को भी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बिल्कुल दुरुस्त थी और उनके मुखालिफीन गलती पर थे, लेकिन उसी के साथ हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भी
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم رکھتے۔ بہرحال یہ شیعیت کے معنی کے بارے میں مختصر آپ کو بتایا گیا، اور ایسے ہی شیعوں کے بارے میں، یعنی شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، اس سے آپ بخوبی آپ کو علم ہو گیا کہ شیعت کس کو کہتے ہیں۔ تو شیعوں کا آغاز و ابتدا، شیعیت کا آغاز کب ہوا ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے کہا، بلکہ میں شیعیت کے آغاز کے سلسلے میں ایک کتاب ہے مسألۃ التقریب، اس کے حوالے سے میں چند اقوال آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلا قول ہے کہ تشیع کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ڈالی اور شیعیت انہی کے زمانے میں ظہور پذیر ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشیع کی بنیاد پڑی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو زیادہ لائق سمجھتے تھے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ تشیع کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پڑی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جمل کے بعد شیعیت کا ظہور ہوا۔ پانچواں قول یہ ہے کہ صفین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد شیعیت ظہور پذیر ہوئی۔ چھٹا قول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تشیع ظہور پذیر ہوا۔ صاحب مسألۃ التقریب نے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعیوں کے وجود کے یہ تمام آرا ہیں، لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں کہ شیعیت اپنے فکر اور عقیدے کے لحاظ سے اچانک اور اعتباری رونما نہیں ہوگی، بلکہ یہ مختلف مراحل اور ادوار سے گزر کر عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں پر وجود پذیر ہوئی، اور اسی کی تائید اور توثیق شیعی کتابیں بھی کرتی ہیں۔ شیعوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے۔ بہرحال شیعوں کے فرقے اسلام میں 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی کثرت کے ساتھ فرقے وجود پذیر ہوں گے، ظہور ان کا ہوگا، ان فرقوں کا ظہور ہوگا۔ لیکن اگر صرف شیعیوں میں دیکھیں، شیعیت میں دیکھیں تو صرف شیعوں میں 200 فرقوں سے زائد فرقے ہیں، 200 فرقوں سے زائد ان کے فرقے ہیں صرف شیعوں میں، اور ان میں خاص طور سے جو اصلی فرقے ہیں وہ 5 فرقے ہیں۔ اصلی فرقے 5 ہیں، پھر ان کی شاخیں نکلتی ہیں اور ان شاخوں سے شاخیں نکلتی ہے۔ اصلی فرقے جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ نمبر 1 کیسانیہ، دوسرے نمبر پر ہے زیدیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے امامیہ، اور چوتھے نمبر پر ہے غلاة، اور 5ویں نمبر پر ہے اسماعیلیہ۔ اصل میں اسماعیلیہ کے سلسلے میں یہ اختلاف ہو گیا تھا، امامت کے سلسلے میں میں بتاؤں گا آپ کو، تو اس امامت کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور وہیں سے دوسری شاخ نکل گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسماعیل کو اپنا خلیفہ مانا، اور بعض لوگوں نے دوسرے کو خلیفہ مان لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ شیعوں کے اصلی فرقے 4 ہیں۔ بہرحال الگ الگ لوگوں کی باتیں ہیں، تو یہاں کہنا مقصود ہے کہ یہ ہے کہ شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو 200 فرقوں سے بھی زائد ہوتے ہیں۔ ان کے بنیادی عقائد میں انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان پر لعنت ملامت کی، ان پر کفر کا الزام لگایا، نفاق کا الزام لگایا، مرتد ہو جانے کا الزام لگایا۔ تو قرآن کے سلسلے میں شیعوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے وہ مکمل نہیں ہے، یہ مکمل قرآن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا چند حصہ، قرآن کا ایک تیسرا حصہ یہاں موجود ہے، 2 حصے امام غائب اپنے ساتھ غار میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، جس میں سورہ ولایہ اور بہت ساری سورتیں موجود تھیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے سلسلے میں
کی گئی تھی، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق باتیں کی گئی تھی، جس میں حسنین کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، یہ ساری صورتیں، یہ ساری آیتیں یا قرآن کا یہ قرآن کا دوسرا حصہ، یہ 2 حصے غائب ہو چکے ہیں، صرف تیسرا حصہ اس میں موجود ہے، صرف تیسرا حصہ یہاں موجود ہے، اور یہ تیسرا حصہ کی اصلی صورت میں یہاں موجود ہے، اور وہ بھی اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، کہا کہ نہیں یہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، اور اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تیسرا حصہ ہی یہاں، تیسرا حصہ کو یہاں موجود بھی ہے، اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، اور یہ اصل میں قرآن مجید کو محرف مان کر کے اسلام کے خلاف یا اس بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کو محرف مانا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدعو کیا کہ تاکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے، شریعت سے، شریعت محمدیہ سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے اور ان پر کوئی اعتبار نہ کرے۔ مشہور شیعی عالم اور محدث، ان کا محدث باقر مجلسی اپنی کتاب بلاغت العقول میں لکھتا ہے کہ بے شمار روایت صراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں نقص و تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایت معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، اور ان سب کو نظر انداز کر دینے سے روایات کے اوپر سے بالکلیہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کی روایات مسئلہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کو محرف مانا ہے، قرآن مجید کو محرف مانا ہے کہ تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف کر دیا گیا ہے، اس میں اپنی منمانی کی گئی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے اس میں ڈال دی ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں دوست ضلع غزالی اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، بہت ساری باتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کی فضیلت میں جو آیتیں تھیں، ان آیتوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ میں چند آیتیں بطور مثال، اس سے پہلے قرآن کریم کی تحریف کے اسباب بتا دوں کہ ان کی کتابوں میں جو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف کیوں کی گئی، تو پہلا یہ ہے کہ امامت میں، قرآن مجید میں امامت کا عدمی ذکر۔ امامت کیا ہے؟ مسلمہ عقیدہ، یعنی ایسا عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تو ایسے ہی ان پر بھی، یعنی ان کے یہاں ان تمام کے ساتھ کہ اللہ پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، ایسے ہی ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے امامت کی، امامت پر ان کا ایمان ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ اور بقیہ چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ امامت کے سلسلے میں 12 ائمہ ان کے ہیں، ابھی وہاں جب امامت کا سلسلہ میں شروع کروں گا، امامت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو وہاں میں 12 ائمہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہاں قرآن میں انہوں نے لکھا کہ قرآن میں امامت کا عدم ذکر، یعنی اس کا ذکر نہیں، کہ امامت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ محرف ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور کتب شیعہ میں صحابہ کرام کی قدر و منزلت کے درمیان تناقض، قرآن میں اسماء و صفات، معجزات اور ائمہ کے قبور کی زیارت کے فضائل کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی چند محرف شدہ آیات آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کی، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فی ولایۃ علی والائمۃ من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اضافہ کیا فی ولایۃ علی، ومن یطع اللہ ورسولہ فی ولایۃ علی، اس کا اضافہ کیا۔ ایسے ہی ایک جگہ تحریف ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار بالمنافقین، یا نبی جاہد الکفار بالمنافقین، والمنافقین ہے اور ان لوگوں نے بالمنافقین لکھا۔ اس طرح سے
بہت ساری جگہوں پر تحریف ان لوگوں نے کی ہے. قرآن مجید کی معنوی تحریف، لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے. تو یہ رہا قرآن مجید کا معاملہ. اسی طرح سے احادیث نبویہ کو یہ غیر معتبر مانتے ہیں. ان کے یہاں حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حدیثوں پر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور حدیثوں پر ان کا اعتبار کیوں نہیں ہے آپ اس کو سن لیجیے. شیعہ حضرات قرآن کریم کے مانند احادیث نبویہ کو بھی غیر معتبر اور کفر و تجر کا پرندہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے سے منقول ہے اور وہ صحابہ کرام ان کی نظر میں مرتد، کافر، زندیق اور کاذب و فاجر ہیں، بجز چند صحابہ کرام کے. چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے صحابہ کرام ان کے نزدیک کافر ہو گئے تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، زندیق تھے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے. اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ صرف اس لیے قبول کیا تھا، منصب کے لیے قبول کیا تھا اور فائدے کے لیے انہوں نے قبول، دنیاوی فائدے کے لیے قبول کیا تھا. اور وہ جنت بنانے کے لیے یا کسی دینی مقصد کے لیے وہ اسلام کے قریب نہیں آئے تھے. جو جن کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ مسلمان رہ گئے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 یا 5 لوگوں کو یہ مسلمان تصور کرتے ہیں کہ مسلمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یا اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس لیے ان کو تسلیم کیا. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے. اور ایسے ہی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ جو بھی فارسی سے غالباً آئے تھے، فارسی تھے، غالباً فارسی بھی تھے. بہرحال تو اس وجہ سے اس قربت کی بنیاد پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر کوئی الزام لگاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو آئیڈیل اور نمونہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم کو ان کے طرز زندگی پر چلنا ہے. جس طرح سے انہوں نے چل کر کے دکھایا، جس طرح سے انہوں نے عمل کیا، جس طرح سے انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا، وہ ہمارے اوپر قرض ہے. ہمارے اوپر قرض ہے اور ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں. تو انہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کو انہوں نے کافر اور مرتد کیا. اسی لیے شیعہ حضرات ان کی روایات حدیث سے مطمئن نہیں ہیں اور انہوں نے اس تعلق سے ایک قاعدہ کلیہ بھی بنا رکھا ہے کہ ہر وہ حدیث یا خبر جو کسی صحابی کے قریب سے منقول ہو یا اس کی سند میں کوئی صحابی آ جائے یا اہل سنت میں سے ایسا شخص آ جائے جو صحابی کے منہج پر روایت کرتا ہو تو وہ روایت ثابت الاعتبار ہوگی، اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح سے شیعوں نے کافی دیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک رافضیت ساختہ حدیث ذکر کی ہے. آپ اس کو ملاحظہ کیجیے، سنیے. تم اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے فوراً قتل کر دو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے بتاؤں کہ شاید شیخ شہاب الدین جلال الدین مدنی حفظہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ ضربہ زید بن عمرو کی مثال دیتے ہیں. یہ ضربہ زید بن عمرو کی مثال یہ شیعوں کی ایجاد کرتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر مار پڑتی ہے. یعنی ہمیشہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کو یہاں داخل کیا ہے اور انہوں نے صرف اسی کو نہیں بہت سارے عقیدے کو ایسے داخل کیا، اپنے عقیدے کو ہمارے اندر داخل کر دیا ہے. ہم جس خلاف میں قرآن کو رکھتے ہیں، ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا جزدان، ہم اسے جزدان کہتے ہیں. جزدان کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا جز رکھنے والا نہیں، قرآن مکمل نہیں، مکمل قرآن اس میں نہیں رکھتے بلکہ اس کا جز
رکھتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ ہم رکھتے ہیں، یہ اس عقیدے اور رویے کے تحت اس کو جزدان کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے عقیدے کو ہمارے یہاں شامل کیا۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انقلاب کرتے ہیں یا اپنی تحریروں میں بہت سارے مبلغین، واعظین اور بہت سارے علماء امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین نہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم امام ابوبکر نہیں کہتے ہیں، امام عثمان نہیں کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہتے ہیں؟ اور ایسے ہی علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو انبیاء کے لیے کہا جاتا ہے وہی علیہ السلام کہا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو انہی ائمہ کا درجہ ہے، انہی ائمہ کا درجہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کے بعد 12 ائمہ اتنے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ تمام کی تمام حدیثیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریق سے آئی ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریق پر چلنے والے کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص اس میں اگر آ گیا تو وہ تمام کی تمام حدیثیں یہ بیکار ہیں، عبث ہیں، فضول ہیں اور وہ ساقط الاعتبار ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مشہور عالم شیعہ، ایک مشہور عالم ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے منقبت اہل بیت کی منقبت پر 3 لاکھ حدیثیں وضع کی ہیں، 3 لاکھ حدیثیں کر دی ہیں۔ تو بہرحال شیعوں کا جو نظریہ حدیث کے سلسلے میں ہے آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ صرف حدیث کو اس لیے نہیں مانتے ہیں اور حدیث کو اس لیے ساقط الاعتبار سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ اچھا نہیں، وہ انبیاء کو بھی اچھا تصور نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کی بہت توہین کی ہے، کئی جگہوں پر انہوں نے انبیاء کی توہین کی ہے، لیکن اس سے قطع نظر میں اور آگے چلتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے مقدس گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آئیڈیل بنایا، ان کو آئیڈیل بتایا ہے، ان کو اسوہ بتایا ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں۔ اور قرآن مجید کے اولین مخاطبین میں سے ہیں، ہماری شریعت کے اولین مخاطبین میں سے ہیں۔ اگر یا ایھاالذین آمنوا کہا گیا تو وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ خیر امت کہا گیا اور بہترین امت، یہی سب سے پہلے مخاطب، سب سے پہلے بہترین امت یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی تربیت کی تھی۔ تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ برا بھلا کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر الزامات لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں ان کا ایک شیعی عالم لکھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 صحابہ کرام کے علاوہ سبھی مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہوئے مجلسی لکھتا ہے کہ تقریب المعارف میں ذکر کیا گیا ہے کہ علی بن حسین کے ایک آزاد غلام تھے، ان سے کہا میرے لیے آپ کے اوپر خدمت واجب، مجھے ابوبکر و عمر کے بارے میں بتائیے۔ تو علی بن حسین نے کہا یہ دونوں کافر تھے اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی یہ دونوں کافر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مجھے مثال کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ دونوں کافر تھے اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح سے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے اور یا ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم کی تفسیر کرتے ہوئے ایک شیعی عالم کلیمی لکھتا ہے کہ آیت ابوبکر و عمر و عثمان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے
لیکن جب نبی نے کہا من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ امامت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ امامت تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے وہ سب دوبارہ قابل ہو گئے. لیکن پھر کچھ سوچ سمجھ کر کے انہوں نے امیر المومنین کی بیعت قبول کر لی، لیکن وہ دوبارہ قابل ہو گئے. نبی اور ان کی اولاد نے اس بیعت کو قبول نہ کیا، پھر ان کے کفر اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کے کفر میں اتنا اضافہ ہوا کہ ان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہیں اس امت کا فرعون کہا ہے، اس امت کا حامان کہا ہے، کہیں یہ کہا ہے کہ جب ہمارے امام غائب آئیں گے، جو بھی غائب ہو چکے ہیں، وہ جب آئیں گے ان کا جب ظہور ہوگا، ہماری معمول کا جب ظہور ہوگا تو وہ سارے لوگوں کو زندہ کریں گے اور خاص طور سے ان دونوں کو زندہ کر کے اور سولی دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو زندہ کر کے سولی دیں گے، اور ان کے بارے میں صرف انہی کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی بیٹیوں کے بارے میں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خواب دیکھا تھا، یا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ یہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جلد قبضہ کر لینے والے، یہ دونوں قاصد ہوں گے. تو جا کر کے حضرت حفصہ نے اپنے باپ عمر سے بتلا دیا، جو ان کی روایت، جا کر کے انہوں نے اپنے باپ عمر سے بتا دیا اور اس نے اپنے ساتھی ابو بکر سے بتا دیا، اور جس کی وجہ سے ان دونوں نے مل کر کے، یعنی ادھر باپ بیٹے، ادھر دونوں صاحبوں نے یعنی ابو بکر اور عمر نے، اور ادھر دونوں سوکروں نے یعنی دونوں بیویوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان دونوں نے مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کے مار دیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس صحابی کے بارے میں، جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق رہا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہے، غار میں آپ کے ساتھ رہا ہے، سفر میں آپ ان کو ساتھ رکھا ہے، ہر موقع پر آپ نے ان کی رہنمائی کی ہے، آپ نے ان سے مشورے کیے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے اعلان کر دیا اور اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے لگے تھے. ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتہامات لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے تھے. اور صرف یہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سلسلے میں بھی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کا اس پر اتفاق نہیں ہے، یہ صرف برصغیر کے شیعوں نے بات کہی ہے، یعنی ہندوستان، پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش کے شیعوں نے بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں کہی جاتی ہیں وہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، بلکہ صرف حضرت فاطمہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. پہلی تینوں بیٹیاں، یہ تینوں بیٹیاں پہلے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی. یہ ان کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر انہوں نے مبالغہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے درجے تک فائز کیا ہے. اور آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. بقیہ تینوں بیٹیوں کے بارے میں تو کہا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی ان لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ لالچی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں کیا کرتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب ہیں, بڑے مفلس ہیں, اور وہ ہم کو کھلا نہیں پاتے ہیں, ہم کو پلا نہیں پاتے ہیں, ہم کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں دیتے ہیں. آ کر کے شکایتیں کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت جب یہ سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً کاٹتے تھے کہ جاؤ اور جا کر کے اس کی خدمت کرو اور جا کر کے اس کے ساتھ رہو. ایسا تاثر کیا ہے کہ ہمارا اگر کوئی ان خرافات کو اور ان اقوال کو اگر کوئی سن لے تو یقین جانیے کسی کو ہر آدمی کا اعتبار اس شریعت سے اٹھ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی ان کا نظریہ تھا, یہی ان کا عقیدہ تھا, اور یہی ان کی خواہش و منشا تھی کہ شریعت اسلامیہ سے اعتبار اٹھا دیا جائے, شریعت اسلامیہ کو غیر معتبر بنا دیا جائے اور اس پر کوئی کسی کا کوئی اعتبار نہ رہ جائے. اسی طرح سے ان کا ایک جو میں نے بتایا کہ ان کا ایک سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ امامت کا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام تصور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نامزد کیے گئے, امام منتخب کیے گئے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت دین کے اصولوں میں سے ایک اصل اور ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم رکن ہے, اور منصب امامت پر ایمان, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ قیامت کے مانند ہونا چاہیے. اور مسلمان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول تسلیم کرنا واجب اور ضروری ہے. شیعہ حضرات نے اس کو ثابت کرنے کے لیے محرف شدہ قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں. اسی طرح سے شیعوں کے ایک معتبر عالم طبرسی نے لکھا ہے کہ یہ 18 ذوالحجہ کو ایک عید مناتے ہیں جس عید کا نام عید غدیر خم. عید غدیری کہتے ہیں. غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ سے تھوڑی دوری پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے تو اس مقام پر رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تو اس خطبے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہاں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی تھی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ آیت کریمہ نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت پریشان ہو گیا اور آپ کو یہ خوف ہوا کہ علی کی جانشینی کی بات سن کر لوگ مرتد ہو جائیں گے, اور آپ کی تکذیب مخالفت کریں گے. تو نبی کریم تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس حکم پر نظر ثانی کی درخواست کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو اسی طرح سے شیعوں نے اس عقیدے کے تحت امامت کا سلسلہ ان کے یہاں چلتا ہے اور ان کے 12 ائمہ ہیں. ان 12 ائمہ کو جو معصوم تصور کرتے ہیں, جیسے انبیاء معصوم ہیں ایسے ہی ان کے 12 ائمہ معصوم ہیں. ان کے پہلے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے خلیفہ حسن بن علی ہیں, اور تیسرے خلیفہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور چوتھے خلیفہ محمد بن علی ہیں, اور اس کے بعد 5ویں خلیفہ جعفر بن محمد صادق ہے, جعفر بن محمد صادق. اس کے بعد 6ٹھے خلیفہ موسیٰ بن جعفر قاسم ہیں. اس کے بعد 7ویں خلیفہ علی بن موسیٰ رضا ہے. اس کے بعد محمد بن علی, اس کے بعد علی بن محمد, اس کے بعد 11ویں خلیفہ حسن بن علی العسکری, اور 12ویں خلیفہ جو کہ امام غائب ہیں. وہ اپنے بچپنے میں 3-4 سال 5 سال کی عمر رہی ہوگی,
سارا اصلی قرآن لے کر کے اور سب کچھ لے کر کے جو قرآن اصلی ہے، اور اسی طرح سے جو عادلانہ نظام قائم کرنے کا جو نسخہ ہے، ان تمام نسخوں کو وہ لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ صرف من رائے غار ہے، اس غار میں جا کر کے روش ہو گئے ہیں، اور وہ قیامت کے روز، وہ قیامت سے پہلے قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس دنیا میں آ کر کے یہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس میں بہت زیادہ اہل بیت پر اور شیعیوں پر جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگے گا تو یہ ظہور کریں گے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ رجعت ان کا عقیدہ ہے، یعنی وہ واپس ہوں گے، اور واپس ہو کر کے سارے لوگوں کو، جتنے لوگ بھی شیعوں کو جن لوگوں نے بھی ستایا ہے، اور یا جن لوگوں نے ان سے دشمنی کی ہے، ان تمام لوگوں کو یہ سزائیں دیں گے۔ ایسے ان کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ تقیہ ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے تحت یہ ان کا نظریہ کہ حقیقت کے خلاف کوئی بات ظاہر کرنا، یعنی بات کچھ ہے اور دوسرے سے جب کہیں گے تو کچھ کہیں گے، اس بات کو بیان نہیں کریں گے، اس بات کو اپنے دل میں رکھیں گے، اور اس کو جو ہے ظاہری طور پر کچھ اور ثابت کریں گے۔ بہرحال تو شیعہ حضرات نے تقیہ کا عقیدہ یہ رکھ کر کے، اور اس کا وجود کیوں ہوا، اس کا وجود اس مقصد کے تحت ہوا کہ اسلام میں انقلاب و انتشار پھیل جائے، اور اہل سنت کی مخالفت ہو، اور قرآن و حدیث پہ تحقیق کر سکیں، صحابہ کرام کی تکفیر کر سکیں، ائمہ کی عصمت کی دلیل فراہم ہو جائے، اور ایسے ہی حزب و بہتان کا ذریعہ اس کو بنایا جائے۔ حالانکہ تقیہ یا اس طرح کے کسی بھی اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بات کچھ کہی جائے اور حقیقت اس کے خلاف ہو، ایسا کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ تاریخ شاہد ہے، کتنے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو قتل کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان سے کلمہ کفر کہنے کے لیے، کلمہ کفر کہلوانے پر مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، جبکہ ان کے لیے رخصت تھی، لیکن انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، دو عقیدے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک عقیدہ ہے اس کا متاع اسلام نے حرام کر رکھا ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع چند پیسوں میں شرمگاہ کو حلال کر لیا جائے، یعنی کسی عورت سے چند پیسوں کے عوض زناکاری کر لی جائے، اس کو پیسے دے کر کے زناکاری کر لی جائے، موقت نکاح کر لیا جائے۔ ان کے یہاں جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مرتبہ ہے، جو متاع کرتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ متاع کرتا ہے اس کا مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے، اور جو دو مرتبہ متاع یعنی زنا کرتا ہے اس کا مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے، جو تین مرتبہ کرتا ہے فاطمہ کے برابر، جو چار مرتبہ کرتا ہے وہ حضرت اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر اس کا درجہ، اس کا مرتبہ ہے۔ تو اس قسم کے ان کے عقائد ہیں، فاسد عقائد ہیں، اور یہ اس کو اسلام بنا کر کے وہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں اللہ کی ظالم، اور یہ مقام کچھ لوگوں نے اور اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جیسے شیعوں سے ملتی جلتی جو جماعت ہے، جماعت اسلامیوں نے قرآن مجید میں تو لفظی تحریف نہیں کی ہے، لیکن معنوی تحریف ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے یہاں متاع بھی، ان کے یعنی کچھ تعبیر کر کے متاع بھی وہ حلال کر لیتے ہیں۔ موجودی صاحب نے اس کو لکھا ہے، متاع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں متاع کو حلال کیا، تو ان کا ایک عقیدہ ہے اور بہت ہی فاسد عقیدہ ہے، عقیدہ مدہ۔ یہ اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہے، اللہ رب العالمین بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں جانتا، جب تک کہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتی ہے، وجود پذیر نہیں ہو جاتی ہے، جب تک ان کا
وقوع نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو فدا کا معنی ہے خفا کے بعد ظہور پذیر ہونا، فدا کا معنی ہے خفا کے بعد ظہور پذیر ہونا۔ القاموس المحیط میں اس کے دو معانی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ظہور و انکشاف، اور دوسرا معنی ہے کسی نئی رائے کا پیدا ہو جانا۔ ان معنوں کے اعتبار سے فدا کی نسبت اللہ کی جانب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فدا ایک گمراہ کن یہودی عقیدہ ہے جو ابن سبا کا ایجاد کرتا ہے۔ تورات جس کو یہودیوں نے تحریف کر کے اس کی حقیقت و حقانیت ختم کر دی اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کے احکام و قوانین میں رد و بدل کر ڈالا، وہ اسی تورات کے اندر کچھ صریح نصوص ہیں جو اللہ کی طرف فدا کو منسوب کرتے ہیں۔ اولاً فدا کا عقیدہ فرقہ سوائیہ نے نکالا جو تشیع کے دعوے دار ہیں، یوں پوری شیعیت اس عقیدے کی قائل ہے۔ فدا کے سلسلے میں ان کی امہات الکتب اور معتمد کتابوں میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنے بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہوں گے، لیکن ان کے بیٹے اسماعیل کا امام جعفر کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا، امام جعفر کا انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا اور آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ تھی، یعنی آپ امام تھے، کیسے امام تھے؟ آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ تھی، آپ نے ان کا امام بنا دیا۔ تو جعفر صادق نے فرمایا کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اللہ کو بھی اس کا علم بعد میں ہوا، یعنی علم بعد الجہل ہوا۔ یہ عقیدہ ہے ان بدبختوں کا، ان شیعوں کا۔ تو جو اس قسم کے عقائد ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہے کہ جو ایسے گمراہ عقائد رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا جائے۔ میں اپنے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ استفتاء میں شیعہ اثنا عشریہ کی بنیادی مستند و معتبر کتابوں سے قرآن کریم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اثنا عشری شیعوں کے بارے میں، اماموں اور تقیہ کے بارے میں اثنا عشری شیعہ کے جو عقائد نقل کیے گئے ہیں، ہر یہ عقیدہ رکھنے والے بلا شبہ منافق و کافر۔ ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو وہ منافق اور کافر ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق۔ اور جو ہے اس سلسلے میں شیعوں کے سلسلے میں آپ نے بھی لکھا کہ موجودہ شیعہ نے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ ان کی بنیادی مستند کتابوں سے استفتاء میں نقل کیے گئے ہیں، تو وہ بھی شرعاً مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس قسم کے بہت سارے فتاوے ہیں جن کو میں نے نقل کیا ہے، وقت نہیں اور میں تفصیل کے ساتھ ان فتاووں کو بھی نقل کرتا۔ بہرحال یہ آپ سے کوئی عقائد اپنے شیعوں کے عقائد، یہ شیعوں کے ایسے عقائد ہیں جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے پر شرط لگانے والے ہیں، اور یہ ہمارے اگر ہم اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کافرانہ عمل کرتے ہیں، اور ایسے کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ معاملات کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کافروں یہ یہودی ہیں اور یہودیوں سے مل کر کے انہوں نے اپنا مذہب ان لوگوں نے قائم کیا ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے بنیادی عقائد و نظریات سے واقف ہونے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ان کو سمجھ دے کہ یہ اپنے انفرادات اور ہر درجہ گری ہوئی بنیادی جو غلطیاں ان کے اندر ہیں، اللہ کو ان کی اصلاح کر دے، اللہ کو تمام لوگوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے شیعہ کا مفہوم کیا ہے، شیعہ کا مفہوم کیا ہے اور اس کا بانی
شیعہ کا مکمل مفہوم جو ہوتا ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور آواز نہیں آ رہی شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کیوں مطلوب کیا؟ شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کیوں مطلوب کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ وضع کا مفہوم ہوتا ہے عقیدہ وضع اسی کے ساتھ میں آخر میں صدر جلسہ استاد محترم
فضیلۃ الشیخ مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہم مشارکین کو اپنے سلام کے نام سے نوازیں.